بلکہ تمام مسلمین کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں، آپ دونوں مسلک کے افراد کے لیے اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اگر آپ سنی ہیں تو کیوں سنی ہیں، اگر آپ شیعہ ہیں تو کیوں شیعہ ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جیسے ہی سرکار دو جہاں پردہ فرماتے ہیں تو امت میں یہ دو گروہ کے طور پہ چیزیں سامنے آئیں، مسلک کے طور پہ دیکھا گیا ان کو، ایک کو سنی کہا گیا، ایک کو شیعہ کہا گیا۔ جو سنی ہے وہ بعد از پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کو جو لیتا ہے وہ اصحاب رسول سے لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھے دین اصحاب رسول سے لینا ہے۔ جو شیعہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین آئمہ سے لینا ہے، آل رسول سے لینا ہے، سرکار مولا امام علی علیہ السلام اور سرکار امام حسن، سرکار امام حسین اور سرکار امام سجاد، ان 12 اماموں سے لینا ہے، جن میں پہلے سرکار حضرت علی علیہ السلام اور دوسرے سرکار امام حسن، تیسرے سرکار امام حسین اور آخر پہ 12ویں آقا سرکار امام محمد مہدی علیہ السلام۔ جو اس طرز کو مانتے ہیں وہ شیعہ کہلوائے جاتے ہیں، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصحاب رسول سے دین لیتے ہیں وہ سنی کہلوائے جاتے ہیں۔ گویا اہل سنت یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم کے بعد جو خلفۂ راشدین کا سلسلہ ہے یا خلافت کا سلسلہ ہے یہ دین کے لیے معتبر ہے، جبکہ جو شیعہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین کا جو سلسلہ ہے، دین کی تعلیمات کا جو سلسلہ ہے وہ آئمہ سے لینا ہے، وہ امامت کے ذریعے سے رہتی دنیا تک جاری و ساری رہے گا، جبکہ اہل سنت کا ماننا یہ نہیں ہے۔ اہل سنت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی بھی واضح اور روشن قرآنی آیت یا احادیث میں سے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے صحیح اعتبار سے صحیح سند ہو جو ان کے ہاں بھی معتبر ہو۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ فلاں ہیں، دوسرے فلاں ہیں، تیسرے فلاں ہیں، جبکہ اہل تشیع جو ہیں ان کے نزدیک یہ بات روایات سے بھی ثابت ہے اور آیات قرآنی سے بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد جو سلسلہ امامت چلا ہے اس کے پہلے تاجدار سرکار حضرت علی علیہ السلام ہے۔ چونکہ جس طرح تمام عالم اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اور اہل تشیع کے مطابق جیسے سلسلہ نبوت ختم ہوا تو اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی تعلیمات کے لیے نبوت کے بعد سلسلہ امامت کا آغاز کیا، اور امامت میں پہلے تاجدار امامت حضرت سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری سرکار امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ یہ سلسلہ 12 اماموں کا جو ہے یہ معتبر سلسلہ اہل تشیع کے ہاں قبول کیا جاتا ہے، اور جو 12 اماموں کو ماننے والے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین 12 اماموں سے لیتے ہیں ان کو شیعہ نے علی، شیعہ نے آل محمد کہا جاتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔